رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين یا علیم یا علیم یا علیم. جی کہاں تک ٹیسٹ پہنچے بچوں؟ سورہ مومن تک آ گئے ماشاء اللہ. صرف ایک سورہ شورہ رہ گئی. اچھا حامیم سجدہ اور پھر سورہ سے. لگ رہے تیاری ہو رہی ہے پیپرز کی یا تفسیر کو بھی بہت ٹائم دینا پڑے گا بعد میں؟ ہم؟ اس سال سب سے آسان آپ کا سبجیکٹ تفسیر ہی ہے، ویسے ہی بتا رہی ہوں. آپ نہیں ہے بلاغہ مختارات ہم؟ آسان ہے مشکل ہے؟ آسان پریشر ڈالیں گے تو آسان لگ رہے ہیں ورنہ آسان کوئی نہیں ہے. اور کون کون سا ہے؟ بلاغہ اور مختارات ہی ہے مینلی. شرح عقائد زیادہ مشکل نہیں ہے. ہاں شرح عقائد ہے نا. عقیدت تحاویہ سوری عقیدت نہیں شرح عقائد عقیدت تحاویہ پچھلے سال کی. اچھا چوتھے سال میں شرح عقائد ٹھیک ہے. عقیدت تحاویہ اور کون سی ہے؟ ہاں نور الانوار. نور الانوار مفتی طیب صاحب کا سوچی تھی وہ کیا پڑھاتے نور الانوار. نور الانوار مشکل نہیں. نور الانوار مشکل نہیں ہے. تفسیر ہے آپ کے ساتھ تقریباً بیسکلی 5 ہیں. آپ سمجھے 6 سبجیکٹ بھی نہیں. بلاغہ مختارات تفسیر یا قدوری جو ہے وہ پچھلے سال کی بہت آسان تھی. جس کو مشکل ہے کتاب طلاق کیسے پڑھے، کتاب النکاح کیسے پڑھے، کتاب الطہارت کیسے پڑھے، بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے. پتہ چلا مشکل کیا ہوتا ہے؟ پتہ چل گیا. پچھلے سال شور مچ آتے تھے، اس سال صحیح میں مشکلات. کیا ایک ہی ٹاپک ہے؟ یہی تو بتا رہی ہوں. بویو ہے نا کتاب البیوع ہے. بے ہی چلے گا ٹوٹل بے. ساری تاجر بن کے نکلے. میں نے کہا تھا نا پچھلے سال ویسے ہی شور مچاتے. قدوری کا پچھلے سال شور مچا، اس سال حقیقتاً قدوری مشکلات. ریاض الصالحین تو مشکل نہیں. ریاض الصالحین کون مشکل کہتے ہیں؟ ساتھ ساتھ ترجمے یاد کرتے جائیں. مشکل کوئی نہیں ہے. اگر کسی نے رجسٹر بنائے وہ تو پھر تو بالکل ترجمے بھی اس کو یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں. پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ رجسٹر بنانے سے ہاتھ سے نکل جاتا ہے ایک لفظ، وہ اٹک جاتا ہے کہ نہیں یہ میں نے پڑھا ہے، اور یہ لفظ بندہ لکھ لیتا ہے. اور رجسٹر نہ بنانے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ میں تو اگر ہوتا تو میں تو ریاض الصالحین کا رجسٹر بنانا تھا. میں تو نہیں ایسے چھوڑتی. آپ نے بنایا ہے ریاض الصالحین کا رجسٹر؟ صرف کتاب سے ہی پڑھتے. چلے اللہ خیر رکھے. اچھا جی ہماری آیت نمبر 36 آیت نمبر 36 سورہ زخرف، اور ہمارا 25واں پارہ سورہ زخرف آیت نمبر 36. ومن اور جو کوئی یعشو نظر چراتا ہے، ان ذکر الرحمن رحمان کے ذکر سے نظر چراتا ہے، یا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، اندھا بنتا ہے رحمان کے ذکر سے. نقیز ہم مقرر کر دیتے ہیں لہو اس کے لیے شیطان فہو پس وہ لہو اس کا قرین ساتھی بن جاتا ہے. اور جو کوئی ذکر سے کیا چراتا ہے؟ نظریں چراتا ہے، ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں، اور شیطان اس کا کیا بن جائے گا؟ ساتھی بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لَيَصُدُّونَهُمْ البتہ وہ روکتے ہیں عن السَّبِيلِ راستے سے، اور وہ لوگ راستے سے روکتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ اور وہ وَإِنَّهُمْ بے شک وہ لَيَصُدُّونَهُمْ البتہ وہ روکتے ہیں، وہ شیطان روکتے ہیں ہم ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کو عن السبیل راستے سے. وہ شیطان ان کو راستے سے بھی روکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَيَحْسَبُونَ اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں انہم بے شک وہ لوگ مہتدون ہدایت پانے والے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءنا ہمارے پاس آئیں گے
खौला, तो उस वक्त जो शैतान जो नजर से जिक्र से नजर चुरा रहा है, शैतान उसके ऊपर मुसल्लत हो गया है, शैतान उसका साथी है, उसके लिए उसको रास्तों से रोक रहा है। तो जब ये लोग भटके हुए लोग, ये काफिर लोग हमारे पास आएंगे, कौला कहेंगे, या लईता ए काश, बैनी वो काफिर वो शख्स कहेगा मेरे दरमियान, व बैना का और तेरे दरमियान, यानी तो शैतान के दरमियान, यानी कि दुनिया में तो तू मेरा साथी बना हुआ था, कयामत के दिन इतना इसको अफसोस हो रहा होगा। अल्लाह ने फरमाया जब हमारे पास आएंगे कहेगा मेरे दरमियान और तेरे दरमियान वो उदा दूरी होती, मशरक़ैन, जैसे कहते हैं ना अबवैन में माँ बाप दोनों, बलागा में पढ़ लिए ना, ठीक है ना, तो मशरक़ैन में क्या शामिल होगा, मगरिब खुद ही दाखिल हो जाएगा, मशरक़ैन मशरिक और मगरिब, कहेगा दूरी होती मशरिक और मगरिब वाली, फबेसा पस बुरा है करीन साथी, वलन और हरगिज नहीं, अल्लाह ताला फरमाएंगे और हरगिज नहीं, यनफअकुम तुम्हें नफा देगा आज, इस जब जलम तुमने जुल्म किया, अन्नकुम बेशक तुम फिल अजाबी अजाब में, शैतान भी और तुम भी, मुश्तरिकून मुश्तरिक हो, अफ अंता क्या पसाब, तुस्मिउ सुना सकते हैं बहरे को या हिदायत दे सकते हैं अंधे को, वमन और जो काना हो फी जलाल मुबीन खुली गुमराही में हो। सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 40, और हमारा पारा है 25वां। फ़इम्मा पस बहरहाल नज़हबन्ना हम ले जाएंगे बेका आपको, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको ले जाएंगे, फ़इन्ना पस बेशक हम मेनू मुझसे मुंतकिमुन इंतकाम लेने वाले हैं, औ या नुरियन्नका हम दिखाएंगे आपको, अल्लजी वो जो वअदनाहुम हमने उनसे वादा किया है, उन काफिरों से वादा किया है, हम आपको इनका वो अजाब भी दिखाएंगे, फइन्ना पस बेशक हम अलैहिम उन पर मुख्तदिरून कुदरत रखने वाले हैं, पस तमसिक पस मजबूती से पकड़े, बिल्लजी वो जो ऊहिया वही किया गया है आपकी तरफ है नबी, कुरान को मजबूती से पकड़े जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही किया गया है, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते पर है, व इन्नहु और बेशक ये कुरान लजिक्र जिक्र है आपके लिए और आपकी कौम के लिए, वसौफ और करीब तो सलून सवाल किया जाएगा, वसल और पूछ लीजिए, मन जिनको अरसलना हमने भेजा मिन कब्ल का आपसे पहले, मिर रसुल लेना हमारे रसूलों में से, हमने जिनको आपसे पहले भेजा आप उनसे पूछ लीजिए, अजअल्ला क्या हमने बनाया है मिन दून रहमान रहमान के अलावा आलिहतन माबूद याबुदून जिनकी इबादत की जाए, अच्छा यूबदू सॉरी यूबदू जिनकी इबादत की जाए, और पूछ लीजिए जिनको हमने भेजा आपसे पहले हमारे रसूलों में से कि हमने बना दिया है मिन दून रहमान रहमान के अलावा आलिहतन दूसरे माबूद बना दिए हैं, यो बदू जिनकी इबादत की जाएगी। जी, यहाँ तक हमारा रुकू हो गया, इसकी तशरीह देख लीजिए। अल्लाह ताला के जिक्र से नजरें चुराना, और जो कोई अंधा बनता है जिक्र रहमान के जिक्र से, मतलब ये है जो शख्स अल्लाह की नसीहत यानी कुरान और वही से जान बूझकर जान छुड़ाता है। आप नहीं लेके आई आज? क्यों? आज मैं नहीं पढ़ाऊंगी। जी, और कौन नहीं लेके आया? आप भी नहीं लेके आई? भूल गई थी? यही पता था कि क्लास नहीं होगी। और सब लेके आए? ठीक है। और अच्छा जी, जो शख्स अल्लाह की नसीहत यानी कुरान और वही से जान बूझ कर जान छुड़ाए तो हम उस पर शैतान मुसल्लत करते हैं, जो दुनिया में भी उसके साथ रहता है, उसकी नेकियों से रोक कर उसको गुनाहों पर उभारता है, आखिरत में जब ये शख्स उठेगा तो ये शैतान उसके साथ साथ होगा, यहाँ तक कि दोनों जहन्नुम में दाखिल हो जाएंगे। इससे मालूम हुआ अल्लाह की याद से एराज की इतनी सजा दुनिया में मिल जाती
ہے کہ انسان کی صحبت خراب ہو جاتی ہے، شیطان خواہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے، اس کو بھلائیوں سے دور اور برائیوں کے قریب اور کام سارے گمراہی کے کرتا ہے، مگر سمجھتا یہ کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں۔ اور یہاں شیطان کا مسلط کرنے کا ذکر ہے، وہ اس شیطان کے علاوہ ہے جو ہر مومن کافر کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ یہاں پر جو شیطان کے مسلط ہونے کا ذکر ہے، اس شیطان کے علاوہ جو ہر مومن اور کافر کے ساتھ لگایا گیا ہے، کیونکہ وہ مومن سے خاص اوقات میں ہٹ بھی جاتا ہے اور یہ ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے، دیکھیں میں نے یہ دوبارہ اسی لیے پڑھا ہے، یہاں جس شیطان کو مسلط کرنے کا ذکر ہے وہ اس شیطان کے علاوہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے اور ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہر مومن و کافر کے ساتھ لگا رہتا ہے یہ اس کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے علاوہ ہے، یہ بات میں نے اس لیے بتائی کیونکہ وہ مومن سے خاص اوقات میں ہٹ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ہدایت جب نیک کام کرتا ہے نہیں، ہر بندہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان اس کی کچوکے لگاتا ہے اور ہر بچے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اس کا شیطان ساری زندگی اس کے ساتھ، ایک بڑا شیطان تو ہے، یہ جو چیلے نا ہر کسی کے ساتھ ایک شیطان ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ والا تو مومن وہ والا ہے، وہ تو کبھی کبھی مومن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ حدیث پڑھیں گے، کہا کہ میرے ساتھ بھی ایک جن تھا، شیطان تھا، اور کہا وہ مسلمان ہو گیا، تو بات سمجھ آ گئی؟ حضرت عائشہ نے جب پوچھا تھا تو مومن کے ساتھ خاص اوقات میں جیسے نماز پڑھ رہے ہٹ گیا، دعا پڑھ کے واش روم گئے وہ شیطان ہٹ گیا، تو اس سے اور یہ کیا ہوتا ہے جو مسلط ہو جاتا ہے یہ ہمیشہ ساتھ لگا رہتا ہے، یہ اس کے علاوہ ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ہمارا یہاں پر ہے آیت نمبر 39، اور ہرگز نفع نہیں دے گا آج جب تم نے ظلم کیا اور تم سب عذاب میں شریک ہو۔ اس آیت کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں، کہ جب تمہارا کفر و شرک ثابت ہو چکا ہے تو آخرت میں تمہاری یہ تمنا کچھ کام نہیں آئے گی، کاش یہ شیطان مجھ سے دور ہو، کیونکہ آج اس وقت تم سب عذاب میں شریک ہو، ٹھیک ہے؟ اور دوسری تفسیر یہ ہے، وہاں پہنچنے کے بعد تمہارا اور شیطان کا عذاب میں مشترک ہونا تمہارے لیے فائدے مند نہیں ہوگا۔ دنیا میں بے شک ایسا ہوتا ہے، ایک مصیبت میں چند آدمی شریک ہو جائیں تو ایک سے دوسرے کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن وہاں چونکہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا دکھ نہیں بانٹ سکے گا، اس لیے اس اشتراک سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اور جس کو یاد ہو جائے، انکم فی العذاب، لانکم کے معنی میں ہوگا، اور ینفعون کی ضمیر فائل، جس کو دیکھ لیجئے گا، جس کو یاد ہو جاؤ، انکم کو ینفعون، انکم ینفعو کا فائل ہوگا۔ اچھا جی، اس کے اندر جو ہے اگلا، یہ قرآن ذکر ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ آیت نمبر 44 جی، اس کے اندر جو شخص ذکروں سے مراد یہاں نیک نامی ہے، یہ قرآن نیک نامی کا ذریعہ ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم آپ کی اور آپ کی قوم کے لیے شرف عظیم ہے، نیک شہرت کا باعث ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا نیک شہرت ایک قابل رغبت چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو ایک احسان کے طور پر ذکر فرمایا، حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی، نیک شہرت وہ پسندیدہ ہے جب وہ
मकसद जिंदगी बनाए बगैर इंसान के अमाल सालिहा से खुद ब खुद हासिल हो। जब वो मकसद जिंदगी बनाए बगैर इंसान के अमाल सालिहा से खुद ब खुद मिल जाए, अगर इंसान नेकियां सिर्फ इसी मकसद के लिए करे तो इसको तो रियाकारी का नाम दिया जाएगा, जिससे नेकियां सारी जाया हो जाएंगी, उल्टा गुनाह आ जाएगा। इसमें आपकी कौम से मुराद बाज मुफस्सिरीन ने सिर्फ कबीले कुरैश को करार दिया है। इससे कुरैश की फजीलत साबित होती है, लेकिन अल्लामा कुर्तुबी फरमाते हैं कि सही ये है, इससे मुराद आपकी पूरी उम्मत है, ख्वा किसी रंग नस्ल से हो। कुरान पाक सबके लिए अजमत, शर्फ और नेक नामी का बाइस है। वसल और पूछ लीजिए जो हमारा था, आयत नंबर 45, आखिरी रुकू था, आखिरी जो आयत थी। और पूछ लीजिए जिनको हमने आपसे पहले भेजा, आप उन सब पैगंबरों से जिनको हमने आपसे पहले भेजा पूछ लीजिए। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि पिछले अंबिया वफात पा चुके, से उनसे पूछने का कैसा हुआ। इसका सवाल का जवाब मुफस्सिरीन ने इतना खूबसूरत दिया है। अल्लाह ताला किसी मौजज़े के तौर पर साबका अंबिया से आपकी मुलाकात करा दे तो उस वक्त पूछ ले, यानी शब महराज में आपकी मुलाकात तमाम अंबिया से साबित है। अल्लामा कुर्तुबी ने बाज रिवायत नकल की है जिससे मालूम होता है आपने नबी अलैहिस्सलाम से की इमामत की, उसके बाद यही बात पूछी थी। अल्लामा कुर्तुबी ने ये रिवायत की है, लेकिन ये रिवायत की सनद हमें मालूम नहीं हो सकी। चुनांचे अक्सर मुफस्सिरीन ने इस आयत का मतलब ये बताया है, खुद नबी अलैहिस्सलाम से पूछना मुराद नहीं, बल्कि इन पे नाजिल होने वाले सहीफों से तहकीक करना और उनकी उम्मतों के उलमा से पूछना मुराद है। चुनाचे अंबियाए बनी इसराइल के जो सहीफे अब मौजूद हैं, उनमें से बहुत सी तहरीफात के बावजूद तौहीद की तालीम, कुफ्र शिर्क से बेजारी आज तक शामिल है। उन्होंने बाइबल की कुछ, इन्होंने यहाँ पर कोटेशंस दी है, थोड़ी सी कुछ कुछ हिस्सा उसका दिया है। इनकी मौजूदा तौरात में है, ताकि तू जाने कि खुदा वद ही खुदा है, उसके सिवा कोई है ही नहीं। जब तौरात में है तो जो ईसाई ये कहे कि तीन अल्लाह है, तो जो हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा करार दे, वो ईसाई करार दिए जाएंगे, वो मुशरिक समझे जाएंगे। पता है इस बात का? जो ईसाई ये कहते हैं हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, वो ईसाई नहीं बल्कि मुशरिक है। ठीक, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है ना कि मैं ही खुदावंद हूँ और कोई नहीं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, ये इन्होंने दिया है, तो इसमें से देख लीजिएगा बस। दूसरों को भी करा दो, टाइम है क्या करूं, करा दो। जिनका चाहती हूँ ज्यादा ज्यादा, उनका रुक रुक के हो रहा होता है। ये तशरीहात बहुत ज्यादा तशरीहात इस साल है ही नहीं। तशरीह बहुत तशरीहात है, इसमें तो है ही नहीं तशरीहात। मैं क्या बताऊं, इसमें से ज्यादा तशरीहात है। जी, उन्हीं में वाजिह। इस साल आपने खुद देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस साल सिलेबस, वरना पिछले साल पीछे ही चला है, तफसीर का ही आगे चलता था। हाँ, आखिर में बहुत स्पीड लगाई थी ना। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि शुरू से हम नहीं तवज्जो देते ना, शुरू से हम स्पीड लगाएं तो आखिर में स्पीड लगाने की जरूरत नहीं होती। जी, इसमें हालांकि मेरा सिर्फ हफ्ते में 4 दिन क्लास होती है, एक फ्राइडे को क्लास ही नहीं है। जी, वलखत आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आयत नंबर 46। वलखत और अलबत्ता यकीनन अरसलना, हमने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को बे आयातिना, अपनी आयात के साथ, इला फिरौना, फिरौन की तरफ, व मलइही, और उसके सरदारों की तरफ। फ़क़ाला, पस मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी, बेशक मैं रसूल हूँ रब्बिल आलमीन, जहानों के परवरदिगार की तरफ से। फलम्मा, पस जब जाअहुम, वो आए उनके पास, बे आयातिना, हमारी निशानियां लेकर, इज़ा, अचानक, हम वो, बिन्हा, उस पर, उन निशानियों पर, यज़हकून, वो हंसने लगे। और अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा, और नहीं, नूरी, हम उनको दिखाते थे, उन फिरौनियों को दिखाते थे, मिन आयतिन, कोई निशानी, इल्ला, मगर हिया वो, अकबरू, वो ज्यादा बड़ी बड़ी होती थी,
من اختہا اس سے پہلی سے، جو پہلی نشانی جو نشانی دکھاتے تھے وہ اس کی پہلی نشانی سے زیادہ بڑی ہوتی تھی. وَأَخَذْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو پکڑ لیا، بالعذابی عذاب دے کر ان فرعونیوں کو، لعلہم شاید کہ یہ لوگ یرجعون باز آ جائیں. وقالوا اور ان فرعونیوں نے کہا، یا ایہا الساحر اے جادوگر، حضرت موسیٰ کو نعوذ باللہ کہنے لگے، ادعو دعا کیجئے لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، بما جو عہدہ عہد کیا ہے، اندک آپ سے. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمارے لیے دعا کرے اپنے رب سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے عہد کیا ہے، اننا بے شک ہم لمہتدون ہدایت پانے والے ہیں. فلما پس جب کشفنا ہم دور کر دیتے ان سے عذاب، اذا اچانک ہم وہ ینقصون اپنے عہد کو توڑ دیتے. ینقص نقصا ینقص توڑنا. ونادا اور پکارا فرعون نے، من قومہ اپنی قوم کو، اولا کہا، یا قومی اے میری قوم، علیسا کیا نہیں ہے، لی میرے لیے، ملک بادشاہت مصر مصر کی، وہذہ الانہار اور یہ نہریں ہیں جاری ہیں، تجری جو جاری ہے، من تحتی میری نیچے، افلا تبصرون کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ام کیا، انا میں، خیر بہتر ہوں، من ہاذا من سے، ہاذا الذی اس شخص سے، ہوا وہ مہین جو ذلت والا ہے. نعوذ باللہ فرعون کہنے لگا کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے جو ذلت والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ بنی اسرائیلیوں میں سے تھے اور بنی اسرائیلی ذلت والی قوم سمجھی جاتی تھی، اس لیے کہنے لگا کہ کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں جو ذلت والا ہے. ولا اور نہیں، یکاد وہ قریب ہے، یبین کہ وہ بیان کر سکے، وہ بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ زبان میں لکنت ہے. فلولا پھر نشانیوں کے طور پر کہنے لگا، اپنی نشانیاں تو دیکھ رہا تھا نا ساری، کے میں تو سونے کے زیورات اور یہ سب کچھ پہنتا ہوں. کہنے لگا فلولا پس کیوں نہیں، القیا ڈالے گئے، علیہم ان کے اوپر، اسورت کنگن، من ذهب سونے کے کنگر کیوں نہیں ڈالے گئے، او یا جا لے گئے، او یا جا آتے ماؤ ان کے ساتھ ملائکہ فرشتے آتے، مخترنین قطار کے ساتھ، کیوں نہیں ان کے ساتھ قطار کے ساتھ ان کے ساتھ فرشتے جماعتیں بنا کے کیوں نہیں آئے. اس لفظ کو ذرا غور سے دیکھیے گا. فاستخفا پس اس نے ہلکا کیا، قومہ اپنی قوم کو. اس لفظ کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا. فاستخفا ہلکا کیا، خفیف سے نا، خفیف ہلکا کیا اپنی قوم کو. فاطاعوہ پس انہوں نے فرعون ہی کی اطاعت کی. ہلکا کیا یعنی ان کو بے وزن کر دیا. علماء نے اس کو کہا ہے ہلکا کرا مطلب بے وقوف بنایا، بے وزن کر دیا، عقل کو مغلوب کر دیا. یہ سارا اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ فرعون نے اپنی قوم کو آسانی سے اپنا تابع بنا دیا، اس نے اپنی قوم کو بے وقوف پایا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ جی. بس اس نے بے وقوف بنایا، ہلکا کیا، مغلوب کیا اپنی قوم کو. فاطاعوہ پس انہوں نے اس کی ہی اطاعت کی. انہم بے شک، کانو وہ تھی، قومن قوم، فاسقین نافرمان قوم تھی. فلما پس جب، آسفونا انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، انتقمنا ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے، فاغرقناہم پس ہم نے ان کو غرق کر دیا، اجمعین سارے کو سارے کو. فجعلناہم پس ہم نے ان کو کر دیا، سلفن گیا گزرا، ومثلا اور نمونہ بنا دیا، مثال بنا دیا، للآخرین بعد میں آنے والوں کے لیے مثال بنا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کو دیکھ لیجئے. بار بار یہ قصے سارا ہمیں سب کچھ معلوم ہے. فرعون کا اپنی قوم کو کہنا کہ ان کو تو کوئی مال نہیں ملا، ان کے پاس کیوں، ان کو کنگن، اور یہ سارا تب تو سارا پہلے پڑھ چکے ہیں. ولا یکادو یبین، ولا اور نہیں یکادو یہ قریب یبین کے بیان کر سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کی لقمت دور کر دی تھی، لیکن فرعون کو ان کا یہ پہلا منظر ہی یاد تھا، اس لیے اس نے حضرت موسیٰ پر عیب لگایا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے
यहाँ قوت بیانیہ مراد ہو، مراد زبان کی روانی کے بجائے دلائل کی قوت و وضاحت ہو، اور قرآن کا مطلب یہ ہو حضرت موسیٰ کے پاس ایسے کافی دلائل نہیں جو مجھے مطمئن کر سکے، حالانکہ یہ فرعون کا نرا تہمت تھی، ورنہ حضرت موسیٰ نے دلیلوں سے فرعون کو قطعی جواب دے کر لاجواب کر دیا تھا۔ فاستخف، اپنی قوم کو آسانی سے اپنا تابع بنا لیا، ایک تو آسانی کے ساتھ اور دوسرا بے وقوف بنانا۔ پس انہوں نے جب ہمیں غصہ دلایا، ٹھیک ہے، آسفن سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی افسوس، لیکن اس جملے کے لفظی معنی ہوئے پس جب انہوں نے ہمیں افسوس دلایا، افسوس بکثرت غصے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے بامحاورہ ترجمہ میں غصہ دلانے ہی کیا گیا ہے۔ افسوس اور غصے کی انفعالی کیفیت سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے ایسے کام کیے جس سے ہم نے ان کو سزا دینے کا پختہ ارادہ کر دیا۔ روح المعانی نے یہ لکھا ہے۔ کیا کروں، تیسرا رکوع بھی کرا دوں گا؟ بس ابھی اس کو نہیں بس اس کو یہیں پہ اسٹاپ کر۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پڑھتے رہیں گے۔ ہمارے آج کیا ہے، 19 ہے، آج 19 تاریخ ہے، 20، ہاں 20 کو تو چھٹی ہے نا، اتوار کو تو 21، 22، 23، تین دن تو ہوگی نا، 23 یا 24، وہ ہفتے کو پہلا پیپر ہے اور تفسیر کا یہ پہلا پیپر، ٹھیک ہے، تو یعنی بدھ تک تو کلاسز چلے گی نا ہماری، منگل بدھ تک تو کلاسز چلے گی، پھر اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ 2-3 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جتنا ہو جائے، مجھے بس یہ ہے کہ ہم کر لیں، باقی آپ کا سارا سلیبس مکمل ہو گیا ہے۔ آج سب نے ڈبل ڈبل ٹرپل کلاسز کیوں نہیں دی؟ اچھا، مفتی عمر صاحب کلاس لے لیتے آپ کی زیادہ، آپ ان کو بتا دیتے، ٹیچر سے کہہ دیتے، اپنی نگران ٹیچر سے کہ مفتی عمر صاحب زیادہ پڑھا دیں۔ بہت پیچھے چل رہے خدوری کا، اچھا صحیح، بس یہی ہے کہ اصل میں عورتوں کا تجارت سے تعلق نہیں ہے نا، اس لیے مشکل لگتا ہے، ورنہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ شیف، انشاء اللہ ہوتے، ٹھیک ہے، السلام۔